بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بی ایس کی طالبات، امید ہے خیریت سے ہوں گی آپ لوگ۔ اچھا بچوں، میں نے آپ سے اسائنمنٹ بنوائی تھی۔ اب وہ اسائنمنٹ میرے سامنے پڑھی ہیں تو میں ایک ایک کر کے اس کو پڑھتی جاتی ہوں اور آپ کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتی جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے آسیہ غفور۔ ٹھیک ہے، آسیہ غفور کے اسائنمنٹ میرے سامنے، میں نے اس کو چیک کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ اپنی لکھائی درست کریں، بہتر کریں، املا کی درستی ہو اور لکھائی خوبصورت ہو۔ اگر آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہے تو بھی امپریشن خراب ہے، اور اگر آپ کی املا غلط ہے تب تو بالکل ہی سمجھیں کہ آپ کا امیج تباہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ بی ایس کر رہی ہیں اردو میں، مطلب ماسٹرز کر رہی ہیں اردو میں۔ تو جب اردو کی لکھائی اچھی نہیں ہوگی اور اردو کی املا اچھی نہیں ہوگی تو یہ آپ کے لیے آپ کے امیج کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ اب یہ میرے سامنے جس بچی کی اسائنمنٹ ہے اس کا نام ہے آسیہ غفور۔ آپ نے بنائی ہے شعری اصناف ادب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ یہ اسائنمنٹ بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو شاعری کی الف بے مبادیات آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بنیادی جو مباحث ہیں وہ آپ پر جب تک کلیئر نہیں ہوگی تو آگے کی باتیں آپ کو کس طرح سمجھ آئیں گی۔ تو اس میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ آپ شعر کی تعریف کریں، مقطع۔ اب آپ نے پہلے لکھا ہے مقطع۔ مقطع کے لغوی معنی ہے کاٹنا، لیکن شاعری کی اصطلاح میں غزل اور قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو مقطع کہلاتا ہے۔ بچے ایک لکھا ٹھیک ہے، لیکن اس میں رموز اوقاف کا خیال رکھا کریں۔ اب جو کاٹنا آپ نے لکھا ہے، مقطع کے لغوی معنی ہے کاٹنا، تو اس کو الگ سے ہائی لائٹ تو نہیں کیا جا سکتا، انورٹڈ کاماز میں، واوین میں آپ نے لکھنا تھا، ٹھیک ہے۔ کہیں قومے کا استعمال ہوتا ہے، کہیں ختمے کا استعمال ہوتا ہے، تو ایک ہی جملہ اتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو مقطع کے لغوی معنی ہے کاٹنا، لیکن شاعری کی اصطلاح میں غزل اور قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال آپ نے دی، اور مثال میں جو اس طرح شعر لکھا ہے تو وہ لگ ہی نہیں رہا کہ وہ شعر ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ شعر لکھا ہوا ہو کاپی پر، پیج پہ، تو وہ پتہ چلنا چاہیے کہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اے دا کوئی مجھ سا نہ ہوگا گناہ گار، ہے معصیت سے میری جہنم عذاب میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ شعر صحیح لکھا ہے، دا کا شعر ہے، اس میں دا کا تخلص آیا ہے، تو یہ معصیت ہے، مصیبت ہے، سمجھ نہیں آ رہا، آپ اپنی لکھائی بہتر کریں۔ دوسرا شعر آپ نے لکھا ہے، آج تک بے قرار ہے حضرت۔ اب بے میں آپ نے ایک ہی شوشانہ تھا، آپ نے دو ڈالے ہوئے ہیں۔ حسرت، حسرت کے اوپر یہ پتہ نہیں، حسرت جو حسرت خواہش سے پیدا ہونے والی حسرت ہے، جو حسرت کا تخلص ہے، جب تک آپ اس میں منشن نہیں کریں گے، اوپر علامت نہیں ڈالیں گی تخلص کی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حسرت کا تخلص ہے۔ آج تک بے قرار ہے حسرت، کیا وہ افسوں نگاہ یار میں تھا، کیا وہ افسوں نگاہ یار میں تھا۔ اچھا، دوسرا آپ نے لکھا ہے، مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اس میں بھی وہی غلطی ہے کہ آپ نے اس کو واوین میں لکھنا تھا لغوی معنی، لیکن اصطلاحی معنی میں غزل کے سب سے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کیا تعریف ہے؟ غزل کا پہلا شعر اگر الگ سے کہیں لکھا ہوا ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ غزل کا وہ پہلا شعر ہے؟ اس کی تعریف آپ نے مکمل نہیں لکھی کہ غزل کا پہلا شعر، غزل کے شروع میں تو جو بھی پہلا شعر آئے گا وہ ظاہر ہے سب کو پتہ چلے گا کہ یہ پہلا شعر ہے، اس کو مطلع کی الگ سے اس کو تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں آپ نے لکھنا تھا کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں، ٹھیک ہے۔ مثالیں آپ نے صحیح لی ہیں کہ پہلی مثال ہے، دل میں امید کی رہائی تھی، دور تک دور کی رسائی تھی،
اب دور ہے یا رور ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا. دل میں امید کی رہائی تھی. پتہ نہیں مجھے شعر سمجھ نہیں آ رہا. شعر صحیح لکھیں. کیا کیا فریب دل کو رہے اس طراب میں. کیا کیا فریب دل کو رہے اس طراب میں. ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں. اچھا سوری یہ دیے لکھا ہوا ہے بچے. اگر آپ نے پیپر یہ میرے سامنے ہوتا میں نے تو اس کو کاٹ دینا تھا. کیا کیا فریب دل کو دیے اس طراب میں. ان کی طرف سے آپ لکھے خط خواب میں. ٹھیک ہے. اگلا ہے قافیہ. قافیہ کفا سے مشتق ہے جس کے معنی. اب آپ نے لکھا ہے مشتق ہے. اگر آپ میرے سامنے ہوتی تو میں فوراً پوچھتی کہ مشتق سے کیا مراد ہے. میں نے آپ کو یہ ہمیشہ سے کہتی ہوں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی بچوں سے کہتی ہوں کہ آپ جو لفظ لکھا کریں آپ کو اس کا معنی کا پتہ ہو. ٹھیک ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ فوراً اس کے معنی بتا سکو. اگر معنی کا نہیں پتہ تو آپ کو کیا پتہ کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں. کفا سے مشتق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مشتق کا آپ نے لفظ جو ہے یہ ڈکشنری میں لغت میں دیکھنا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں یہ آپ نے پھر مجھے بتانا ہے. یہ ہو سکتا میں آپ کو دے دوں اس میں آبجیکٹیو میں کہ مشتق کے کیا معنی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ سب بچوں نے دیکھنا ہے. قافیہ کفا سے مشتق ہے جس کے معنی پیچھے آنے والے. آنے والے. اب یہ سارا لفظ اکٹھا لکھا ہوا ہے. آنے الگ لکھیں والے الگ. یہ تحریر کی غلطی ہوتی ہے کہ آپ لفظوں کو ملا کے لکھیں. ٹھیک ہے. دو لفظوں کو اکٹھے ملا کے لکھنا تحریر کی خامی ہوتی ہے. کبھی بھی اکٹھے نہیں لکھتے. آنے والے. اصطلاح میں چند حروف و حرکات. اب یہ حرامات لکھا ہوا ہے. حرکات کے اس مجموعے کو قافیہ کہتے ہیں. یہ بھی نامکمل تعریف ہے کہ وہ حروف کہاں ہیں کس جگہ پر ہیں. مثالیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب بچے اس میں کہاں ہے آپ کو کیا پتا کہ قافیہ کیا ہے. پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن. مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغِ چمن. اب اس میں دمن اور چمن جو ہے یہ ان کی دمن جو ہے ومن لکھا ہوا ہے. اچھا آپ نے یہ نیچے لکھا ہوا ہے ومن. دوسرے میں ومن صرف ومن اور چمن کافی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اوپر آپ نے اس کی جو تعریف ہے وہ مکمل لکھنی ہے. باقی طالبات بھی یہ سن رہی ہیں تو یہ ان کی تعریفیں آپ کو مکمل یاد ہونی چاہیے. ردیف اصطلاح میں اس مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرعے کے آخر میں قافیہ کے بعد آتا ہے. پھر نظم میں اور غزل میں ردیف کا ہونا لازمی نہیں البتہ قافیہ ضروری ہوتا ہے. اب اس کی مثالیں بھی نہیں دی آپ نے ردیف کی. ٹھیک ہے. کم از کم اوپر والے جو دو شعر تھے انہی کو ہی مینشن کر دیتے کہ دمن اور ومن قافیہ ہے اس شعر میں ردیف نہیں ہے. ایسی غزل کو وہ غیر مردف کہتے ہیں. اور اس سے پہلے جو آپ نے لکھا ہے ہم تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں یہ ردیف ہے. بہرحال یہ چیزیں یہ نامکمل یہ اسائنمنٹ ابھی تو آپ بچے آپ دیکھ کر لکھ رہے ہوتے ہو اور اس میں بھی اتنی غلطیاں ہیں تو خود سوچو کہ پیپر میں آپ کا کیا حال ہونا ہے. اگلا آپ نے لکھا ہے بحر کے لغوی معنی ہیں سمندر یا دریا. دریا کو بھی رریا لکھا ہوا ہے. مگر اصطلاح میں بحر چند ایسے کلمات موضوع کا نام ہے جن پر اشعار کا وزن ٹھیک کیا جاتا ہے. جن پر اشعار کا وزن ٹھیک کیا جاتا ہے. بحر جن اجزاء یا ٹکڑوں سے بنتی ہے ان کو ارکان کہتے ہیں اور جز کو رکن مثلاً ایک بحر ہے. بچے یہ اس طرح کی تعریف کسی کو بھی نہیں سمجھ آئے گی. اپنی یہ تعریفیں مکمل یاد کریں. آگے ہے روزمرہ اور محاورہ. روزمرہ کے معنی ہے اہل زبان کی روزمرہ کی زبان دو یا بغیر رموز اوقاف کے. اب اس کو پڑھتے چلے جائیں تو یوں ہے روزمرہ کے معنی
کے معنی ہے اہل زبان کی روزمرہ کی زبان رو یا رو سے زیادہ الفاظ کے مرکبات جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوں اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہوں روزمرہ کہلاتا ہے۔ دال اور رے کا فرق واضح کیا کریں اور درمیان میں سکتہ یا ختمہ ضرور ڈالا کریں۔ محاورہ، محاورہ میں الفاظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، نیز ان کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی یا کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ کون سے الفاظ میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، یہ بھی تعریف آپ کی نامکمل ہے۔ ٹھیک ہے بچے، انہی کے نمبر لگنے ہوتے ہیں اسائنمنٹس کے، اسی سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا سمجھ کر لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ خود پڑھیں، آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے لکھا کیا ہے۔ آپ نے محاورات بھی لکھے ہوئے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا، اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، شرمندہ ہونا، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، اپنا نقصان کرنا۔ بہرحال یہ تو ٹھیک لکھے ہوئے ہیں۔ میرا یہ محاورے لکھوانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کو جملوں میں استعمال کریں، آپ کو پتہ چلے کہ جملے میں یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ہے اسلوب، تحریر کا انداز، طریقہ۔ اب آگے ہے مفرق، تاریخ تحریر کرنے والا۔ مورخ، اچھا آپ شاید مورخ لکھنا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ مورخ، میم واو رے خے، مورخ، آپ نے میم عین رے کاف لکھا ہوا ہے، تاریخ تحریر کرنے والا۔ یہ ان کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی۔ اچھا جی، اگلی بھی اسی طرح کی اسائنمنٹ ہے ردیف قافیہ والی، اور مزید میں دیکھ لیتی ہوں۔ اچھا آپ نے لکھا ہے ہمارا نظیر، ردیف وہ لفظ جو غزل یا قصیدہ میں قافیے کے پیچھے بار بار آئے۔ وہ لفظ جو غزل یا قصیدے میں، وہ لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے یا اور بھی بہت سارے لفظ ہو سکتے ہیں۔ نامکمل تعریف ہے۔ قافیہ کی تعریف آپ نے لکھی ہے، غزل یا نظم میں ردیف سے پیچھے کا لفظ کس طرح کا لفظ ہو، اس کی کیا پہچان ہے، کوئی بھی لفظ آ جائے، یہ بھی نامکمل تعریف۔ مطلع طلوع ہونے کی جگہ غزل کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوں، اگر ردیف ہوں تو وہ مطلع نہیں کہلائے گا، تو یہ آپ کی غلطیاں ہیں۔ مقطع غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص آتا ہے، یہ بہرحال کچھ بہتر ہے کہ بات واضح ہو رہی ہے۔ بحر، مہا ساگر، شعر کا وزن، اسلوب، طریقہ، طرز، روش۔ ٹھیک ہے، یہ بحر اور اسلوب، یہ ان کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ان کے معنی اس طرح یاد کریں، ان کے اصطلاحی معنی۔ مہاساگر، آپ سے کہا جائے کہ یہ غزل جو ہے وہ کس بحر میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ کہیں گے یہ کس مہاساگر میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کا تھوڑا سا آپ واضح کرتے ہیں کہ مہاساگر اس کی لغوی معنی ہے اور اصطلاح میں شعر کے وزن کو کہتے ہیں۔ آگے آپ نے لکھا ہے معلوماتی تحریر، اس سے مراد جس میں معلومات پائی جائیں معلوماتی تحریر کہلاتی۔ ادبی تحریر، اس سے مراد ہر چیز کی حد نکاح رکھنا، یعنی ہر چیز کے بارے میں شائستگی کو ادبی تحریر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بچے، یہ تعریف بڑی عجیب و غریب ہے۔ آگے ہے ردیف، لغوی معنی، وہ شخص جو گھوڑے یا اونٹ وغیرہ پر کسی سوار کے پیچھے بیٹھے۔ حروف تہجی کی ترتیب، لغوی معنی اس کے یہ ہیں۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اصطلاح اس مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا اصطلاح میں آپ نے لکھنا تھا، اصطلاح میں ردیف اس مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرع کے آخر میں قافیہ کے بعد آتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے منشن کرنا تھا کہ دیکھا جو ہے وہ ردیف ہے۔ ردیف آپ نے اس میں لکھنا تھا کہ ردیف جو ہے آخر میں قافیہ کے بعد آتا ہے، مستقل وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے اور یا الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ غزل کے
پہلے دو مصروں اور پھر ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ یا لفظ کو ردیف کہتے ہیں۔ وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ قافیہ اسی طرح آپ نے قافیہ کی تعریف جو لکھی ہے، قافیہ جس کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی چند حروف و حرکات کے اس مجموعے کو قافیہ کہتے ہیں جس کی تکرار یا الفاظ مختلف شعر یا مصرے کے آخر میں ردیف سے قبل آئے۔ اگر شعر میں ردیف نہیں، قافیہ شعر یا مصرے کے آخر میں ہوگا۔ بچے پتہ نہیں آپ دیکھ کے بھی صحیح نہیں لکھ سکتے۔ قافیہ جو ہے وہ ہم وزن الفاظ کا حروف کا مجموعہ یا ہم وزن الفاظ یا لفظ جو ردیف سے پہلے آئیں۔ ردیف جہاں جہاں آ رہی ہے، ردیف آپ کو پتہ ہے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں، پھر ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف آتی ہے۔ تو ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن لفظ جو ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات ردیف نہیں ہوتی لیکن قافیہ غزل میں لازمی طور پر ہوتا ہے۔ ایسی غزل جس میں ردیف نہیں ہوتی تو اس کو غیر مردف کہتے ہیں۔ اچھا جی، مطلع آپ نے لکھا ہے کہ کسی غزل کے سب سے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں بشرط یہ کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بشرط یہ کہ جب لکھا ہے تو ردیف ہوں لکھنی تھی، ٹھیک ہے۔ بہرحال دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، غزل کا یہ، کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے مقطع، غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص آتا ہے۔ اصطلاحی معنی ہے غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر کا تخلص استعمال کیا ہو، اسے مقطع کہتے ہیں۔ بار بار یہ تحریر میں مقطع کہتے ہیں 2 مرتبہ آ گیا۔ مثال سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ آپ نے اس پر علامت تخلص لگانی ہے، ٹھیک ہے نا، تخلص کی علامت میر پر لگانی ہے تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ تخلص آ رہا ہے۔ لغوی معنی بحر کے، آگے بحر لکھا ہے، بحر لغوی معنی سمندر یا دریا کے ہیں۔ اصطلاحی معنی بحر ایسے کلمات موضوع کا نام ہے جن پر اشعار کا وزن ٹھیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کے بھی وہی ساری چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے، بس عید کا چاند آپ نے جملے بنائے ہیں، شاباش۔ طوفان کھڑا کرنا، ذرا سی بات پر طوفان کھڑا کرنا اچھے لوگوں کا شیوا نہیں۔ خون سفید ہونا، عبد الکریم نے بڑھاپے میں والدین سے علیحدگی اختیار کر لی، لگتا ہے اس کا خون سفید ہو گیا۔ دل پر چوٹ لگنا، اس نے مجھے گالی دی تو مجھے دل پر سخت چوٹ لگی۔ زخموں پر نمک چھڑکنا، بھائی میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو، میں پہلے ہی غمگین ہوں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ باقی بچے میں جس طرح یہ بتایا آپ لوگ بھی سن لیں تو آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ کو جو آپ ان کو ٹھیک کر لیں۔ اچھا، یہ جو آپ ہر بچی نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جو ہے نا یہ آپ نے لکھا ہے، یہ اصل میں غزل کا شعر ہے ہی نہیں، یہ اقبال کی جو نظم ہے شکوہ جواب شکوہ کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظم کا ایک پورا بند ہوتا ہے، تو اس بند کا یہ ایک شعر ہے، 3 شعروں پر مبنی جو بند بنے ہوئے ہیں اسی کا شعر ہے۔ آپ غزل کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ غزل کی تعریف لکھ رہے ہیں تو غزل کا ہی شعر آپ ڈھونڈ لیں۔ آپ کے پاس اپنی پسند کی شاعری کی کتابیں لازمی ہونی چاہیے، جس کو جو شاعر پسند ہے شاعری کی کتابیں پڑھیں دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا، کم از کم کوئی آپ سے پوچھے کہ غزل کا کوئی شعر سناؤ تو آپ یہ شعر نہ سناؤ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ نظم کا ہے۔ اچھا، یہ کون بچی ہے؟ حفصہ کرن، اس نے 25 محاورہ الف سے لکھا ہوا ہے، ہے سے ہوتا ہے محاورہ، آخر میں ہے آتا ہے، الف نہیں آتا۔ آپ نے 25 محاورے ان کا صرف مطلب لکھا ہے، اور بہت ساری بچیوں نے صرف معنی لکھے ہیں، جملے نہیں بنائے، کچھ بچیوں نے جملے بھی بنائے ہیں، شاباش۔
اور میں نے آپ کے گروپ بنا کے جو آپ کو اسائنمنٹ دی تھی، اگر وہ آپ نے بنا لی ہیں، ہاں جی یہ آ گئی امارہ نذیر کی، حیت اور موضوع میں کیا فرق ہے۔ حیت سے مراد کسی نظم کی بناوٹ اور اس کی مخصوص طرز صنف سے ہے، اور یہ مخصوص طرز مسدس، مخمس، رباعی، قطع، مصمت یا سانٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ موضوع سے مراد کوئی نظم یا تصنیف کسی چیز، کسی انسان یا کسی بات پر لکھی جا رہی ہو، چنانچہ موضوع خدا اور نبی، انسان اور حیوان، عشق و مزاح، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نظم کی اقسام بلحاظ موضوع، اصطلاحی اور لغوی معنی لکھیں۔ سوال تھا اور اس کا جواب ہے، موضوع کے لحاظ سے نظم کی 10 اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ موضوع کے حوالے سے آپ نے نظم کی جو قسمیں لکھی ہیں اس میں حمد، نعت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، شعر، آشوب، واسوق، ریختہ، پیروڈی، گیت، بچے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ نوحہ بھی ہے اس میں مثنوی بھی ہے۔ اچھا جی، مثنوی نہیں، مثنوی حیت کے اعتبار سے آئے گی، لیکن نوحہ ہے اس میں، اور بھی 2-3 میرے خیال میں 13 ہے اصناف۔ آپ نے حمد لکھی ہے۔ حمد کے معنی اللہ کی تعریف۔ اصطلاح میں حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں باری تعالیٰ کی صفات اور عظمت و قدرت کا بیان ہوتا ہے۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی صفات بیان کی جائے، اللہ کو ساری کائنات کا خالق و مالک مانا جائے۔ بچے مانا تو پہلے جاتا ہے، لکھا بعد میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، اس سارے جہان کو بنانے والا صرف اللہ ہے۔ حمد کا موضوع اتنا ہی وسیع اور متنوع ہے جس قدر خدا اور اس کی کائنات، گویا حمد کی وسعت کی انتہا نہیں ہے۔ حمد کا کوئی ایک بحر، وزن یا حیت متعین نہیں ہے۔ حمد مختلف حیتوں میں لکھی گئی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے لیے محبت و عشق کا جذبہ حمد کا محرک ہوتا ہے۔ حمد اردو شاعری کی قدیم ترین صنف ہے، اتنی پرانی جتنی خود اردو شاعری۔ شعر آپ نے لکھا ہے کہ تو قادر مطلق ہے، یہی وصف ہے کم کیا، آگے کرے ایک بندہ ناچیز رقم کیا۔ آگے آپ نے لکھا ہے نعت۔ نعت جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اصطلاحی معنی نعت وہ صنف نظم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صفات، اخلاق اور شخصی حالات وغیرہ کا بیان ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ پہلو مدح کی جاتی ہے۔ نعت جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، جس میں آپ سے والہانہ محبت کا اظہار کیا جائے، جس میں ایک شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو نظم لکھتا ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ بچے بار بار ایک ہی بات مختلف انداز میں کرنے سے تحریر کی خامی ہوتی ہے، اس میں نمبر کٹ جاتے ہیں۔ موضوع کی وسعت اور تنوع کے پیش نظر نعت کی کوئی مخصوص و مقرر حیت نہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اس کی بناوٹ یا ساخت نظم کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ مخمس میں بھی لکھی جا سکتی ہے، مسدس میں بھی لکھی جا سکتی ہے، رباعی بھی ہو سکتی ہے، قطع بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے لکھا ہے شعرائے قدیم مثنوی کے آغاز میں حمد کے بعد نعت کہتے تھے، یعنی کہ جب مثنوی لکھی گئی تو اس میں نعتیہ قصیدے بھی بکثرت لکھے گئے۔ ایک اچھے نعت گو کے لیے حمد اور نعت کے درمیان حد فاصل قائم رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک نازک مقام ہے اور اس کے لیے مہارت فن کی ضرورت ہے۔ پھر غلو سے یعنی کہ جھوٹ سے اجتناب ضروری ہے۔ حمد کی طرح نعت بھی قدیم صنف شعر ہے۔ شروع ہی سے تقریباً ہر شاعر نے نعت کہنے کا اہتمام کیا۔ ہوا ہے دل کا تقاضا کہ ایک نعت کہوں، میں اپنے زخم کے گلشن سے تازہ پھول چنوں، پھر ان پہ شبنم اشک سحر گہی چھڑکوں، پھر ان سے شعروں کی لڑی پرو کے نظر کروں۔ بچے آپ اس کی تحریر جو ہے وہ
شاعری والی بنائی ہے، پتہ نہیں کس انداز میں لکھی ہوئی ہے. اچھا جی.